السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی کے جانور کا کیسا ہونا چاہیے، یعنی کیسا جانور ہو جس کی قربانی کرنی چاہیے اور وہ کون سا جانور ہے جس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے حضرات، جتنا خوبصورت اور اچھا صاف ستھرا جانور ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن عیب ہوں، اگر تھوڑے ہوں تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن عیب اگر لمٹ سے آگے ہو گیا ہے تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر فقہاء احناف نے اس کی یہ شرط رکھی ہے کہ کسی بھی جانور میں عیب ہو تو وہ 25% تک ہو تو قربانی ہو سکتی ہے، اس سے آگے نکل جائے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا پونچھ کٹی ہوئی ہے اور وہ اتنی زیادہ کٹی ہوئی کہ 25% سے زیادہ نکل گئی تو قربانی نہیں ہوگی، اور 25 تک محدود ہے یا اس سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح 4 جانور ایسے ہیں جن کے بارے میں حضور نے بالکل خلاصہ کر دیا کہ ان 4 جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اندھا جس کی دونوں آنکھیں بیکار ہوں، کانا جس کی ایک آنکھ بیکار ہو اور ایک ٹھیک ہو، اسی طرح لنگڑا جو اتنا لنگڑاتا ہو کہ چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، یا اتنا بیمار کہ جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، ہڈیوں میں گوشت پوشت نہ رہا ہو، دیکھنے سے ہی معلوم ہوتا ہو کہ یہ بہت کمزور ہے۔ یہ 4 جانور اس طریقے کے ہیں کہ ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے لیے جانور خریدیں تو بہت دیکھ بھال کر خریدیں، کان وغیرہ ٹھیک ہیں کہ نہیں، پونچھ وغیرہ ٹھیک ہے کہ نہیں، تھن وغیرہ درست ہیں کہ نہیں، کوئی کمی تو نہیں، کوئی عیب تو نہیں ہے جس کی وجہ سے شریعت کے اعتبار سے اگر قربانی نہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پیسہ بالکل بیکار جائے۔ اور قربانی صرف تقرب الی اللہ کے لیے ہو، یعنی ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ ہم حضور کی سنت اور اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دکھاوا نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، یا گوشت کھانا مقصد نہ ہو۔ اگر یہ مقصد ہوئے تو قربانی ادا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔